نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء اسٹرکچر آف گورنمنٹ کا جو تیسرا آرگن ہے دیٹ از کالڈ دا جوڈیشری. جوڈیشری بنیادی طور پر اگر ہم اس کے معنی و مفہوم کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ادارہ جو ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کے جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کرنا، یعنی کہ جو قانون نافذ ہوتا ہے، جو قانون بنایا جاتا ہے، اس کے اصول کی بنیاد پر جو قانون ہے یہ پرکھنا کہ کیا کوئی فرد جو ہے وہ قانون کے اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے اس کی وائلیشن کا کوئی کانسیپٹ کے ساتھ تو منسلک نہیں ہوتا، اور ایسے افراد جن کے اوپر یہ تصور قائم کیا جائے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر عدل و انصاف کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایک جسٹس کا تصور قائم کرتا ہے، یعنی کہ وہ فریضہ جس کے تحت جو ہے کسی فرد کے کسی سرگرمی کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ قانون کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور اگر وہ قانون کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہو تو پھر سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے. تو اس طرح کہ ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کے اوپر سزا اور جزا دینے والا جو ادارہ ہے وہ جوڈیشری کا ادارہ کہلاتا ہے. اب جوڈیشری کا جو ادارہ ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، جس کو ہم ایک مقامی سطح کی عدالتوں کا تصور ہوتا ہے، پھر علاقائی سطح کا عدالتوں کا، پھر ایک اعلیٰ ترین عدالتوں کا بھی تصور ہوتا ہے. اب یہ بنیادی طور پر جو تصور ہے وہ مقامی سطح کے عدالتوں کا تصور یہ ہوتا ہے جو اس معمولی نوعیت کے جو لوگوں کے درمیان تنازعات کا جو تصور ہے، چاہے وہ تصورات جو ہے وہ سول سطح کے ہوں یا وہ کریمنل کانسیپٹ کے ساتھ ان کا ریزالو کیا جاتا ہے، جبکہ علاقائی تصور کی عدالتیں ہوتی ہیں، مقامی سطح کی جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرنس آف اپیل کے طور کے ساتھ ساتھ ابتدائی مقدمات کی سماعت کے لحاظ سے بھی گردانی جاتی ہیں، لیکن اس کا دائرہ کار جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ مقدمے کی نوعیت کے لحاظ سے جو ہے مقامی سطح سے بالاتر ہوتا ہے. تو مقامی سطح کی عدالتیں جو ہے وہ اپنے مقدمات کی نوعیت کے لحاظ سے اور اپنی سزا اور جزا کے لحاظ سے محدود ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ جو ایک مقامی عدالتیں ہوتی ہیں جن کا دائرہ کار جو ہے وہ مقدمات کی نوعیت کے لحاظ سے اور سزا اور جزا، اور پھر جو سب سے اعلیٰ عدالت ہوتی ہے جس کو ہائیسٹ کورٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ نظم و نسق کا اختیار بھی رکھتی ہیں اپنے ماتحت اور عدالتوں کے لحاظ سے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اصلاح کا تصور ایجنڈا بھی دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپیل کا سماعت بھی رکھتی ہے، اگرچہ انہیں ابتدائی سماعت کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ نوعیت کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنے دائرہ کار اور سزا اور جزا کے لحاظ سے اور اپنے اختیارات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن جو سطح عموماً بیان کی جاتی ہے وہ مقامی اور علاقائی اور جو ہے وہ قومی سطح کی جو وہ عدالت ہے جس کو سپریم کورٹ کا اعلیٰ ترین عدالت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہم اگر اس کے اختیارات کا جائزہ لینا چاہے تو بنیادی طور پر کہا جاتا ہے ابتدائی سماعت کا تصور ہوتا ہے. ابتدائی سماعت کا تصور جن کو عدالتیں جو ہے وہ کسی مقدمے کے جو ہے وہ ابتدا سے اس کا مقدمہ کے جو ہے وہ تصور کے لیے سزا اور جزا کے اصول کے تحت جو ہے وہ اپنے موضوع بحث یا اپنے موضوع انصاف بنا سکتی ہے. تو ابتدائی سماعت کا دائرہ کار وہ مقدمات کی عکاسی کرتا ہے کہ جہاں پر کوئی عدالت جو ہے وہ اپنے پہلے دن سے ان مقدمات کی سماعت کا اختیار رکھتی ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اختیار آ جاتا ہے اپیلوں کی سماعت کا، جو ایک عدالت کے فیصلے کے خلاف کوئی دوسری عدالت جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی فریق کی طرف سے جو ہے وہ رجوع کرنے کی صورت کے اندر اس مقدمے کی سماعت کرتی ہے. تو ہائیسٹ جو ہے اس کو آئینی عدالت کا تصور بھی دیا جاتا ہے، اور آئینی عدالت کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپیلوں کی سماعت نہیں اختیار رکھتی بلکہ وہ ایسے اقدامات کو کالعدم قرار دینے کا بھی اختیار رکھتی ہے جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی تصور، جس کو بالعموم جو ہے وہ جوڈیشیل ریویو کا اختیار دیا جاتا ہے. لیکن بعض ممالک کے اندر جو ہے وہ یہ جو جوڈیشیل ریویو کا اختیار ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ساتھ جو ایک علیحدہ عدالت کا کانسیپٹ اختیار کیا جاتا ہے جس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام دیا جاتا ہے. وہ مقدمات ان کی سماعت کے لیے رکھے جاتے ہیں، جبکہ جو اعلیٰ عدلیہ عدالت ہے وہ عموماً جو ہے وہ سول اور کریمنل کیسز تک محدود رہتی ہے. پاکستان میں ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان دونوں اداروں کی پہچان تھی، یعنی کہ وہ ہائیسٹ کورٹ آف اپیل کے طور پر تصور کی جاتی تھی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کردار. لیکن اب 27th امینڈمنٹ کے تحت جو ہے وہ اس کو اب دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ علیحدہ کر دی گئی ہے عام کیسز جو سول اور کریمنل کیسز. اس کا بنیادی تصور یہ دیا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اس طرح ان کے اندر جو ہے وہ ایک طویل مقدمات کا تصور قائم ہوتا ہے اور اس کے اندر بحث و تمیز کا ایک طویل پیمانہ مقرر ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک عدالت کے پاس سے ان حکومت سے متعلق مقدمات کو ان کے پاس چلے جانا جائے ان کو سیاسی طور پر جو ہے وہ ایک تعصب کا شکار کر دیتی ہے، اور پھر وہاں پر جا کر ان کے فیصلوں کے اندر لوگوں کے لیے ایک تاخیر کا تصور رہتا ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف دیتا ہے. اس سیپریشن کر دینا اور ضروری ہے، یہی تصور جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اختیار کر لیا گیا ہے. تو بنیادی طور پر ہم نے کہا کہ جو ایک آرگنز آف دا گورنمنٹ ہے دیٹ از کالڈ دا جوڈیشری، اور یہ جوڈیشری کے تصور کے ساتھ ایک اور جو سوچ اور فکر کا تصور قائم ہوتا ہے وہ آزاد
عدلیہ کا تصور ہے، یا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے۔ اب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے کانسیپٹ سے معنی مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسی عدلیہ جو اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے کسی بیرونی دباؤ یا خوف یا مفاد کے انفلوئنس سے بالاتر ہو، اور اس کے اندر اپنے فرائض کی ادائیگی، اور اس کے لیے جو تصور قائم کیا جاتا ہے کہ وہ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کی تقرری کا اختیار اور اس کی مدت ملازمت کا تحفظ انہیں حاصل ہو۔ تقرری کا تصور ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر جو جج کا تقرر ہے وہ کسی سیاسی مفاد یا سیاسی سوچ اور فکر یا کسی بیرونی مفادات کے تحت جو نہ تشکیل پائے، بلکہ اباط صلاحیت اور ایک پیمانہ کرائیٹیریا کے تحت منعقد طے کر کے اصولوں کے مطابق جو ان کا تقرر جو وہ کیا جائے، پھر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے انہیں ملازمت کا تحفہ دیا جائے۔ یعنی کہ جب کوئی جج اپنے عہدے پر منصب پر فائز ہو جائے تو اسے جو وہ کسی ایسے عمل کے ذریعے اس کے عہدے سے برطرف نہ کیا جا سکے جو کسی دوسرے ادارے کی سوچ اور فکر کے مفادات کے تحفظ کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہو، یا کسی جج کے کسی فیصلے سے کسی دوسرے فرد یا گروہ کو اسے نقصان پہنچے گا۔ اسے وہ ایک ایسا تصور کیا جاتا ہے جس کے اندر ججوں کو برطرف کرنے کا اختیار بالعموم ایسے افراد کو نہیں دیا جاتا یا ایسے اداروں کو نہیں دیا جاتا کہ جو اس کی تقرری کا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں، اور اسے کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تصور، اور پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں بہترین سے بہترین مراد دی جائے، اور جو مراد دی جائے ان کا تحفظ دیا جائے تاکہ وہ اپنی مراد کے لحاظ سے کبھی محرومی کا تصور نہ، یا انہیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ غیر جو مروجہ طریقہ کار ہے یا کرپشن کا کوئی ایلیمنٹ جو ان کے اندر جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے، نہ انہیں اس سے محرومی کا کوئی تصور کوئی دلا کر جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے فیصلے ان سے لے سکے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جو ایک آزاد عدلیہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ناگزیر ہے کسی ملک کے اندر عدل و انصاف کے قیام کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔